وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم نے بہت خوبصورت انداز سے حدیث مبارکہ کی تفصیل بیان کی۔ طالب علم کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو آخری حدیث کے طور پر کیوں منتخب فرمایا؟ اس کے بہت سارے جوابات محدثین نے لکھے ہیں۔ جب میں نے اپنے استاد سے یہ حدیث پڑھی تھی تو انہوں نے 3 جواب بتائے تھے۔ ایک تو یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ سمجھ رہے تھے کہ اب کام ختم ہوا اور مجھے کام سے اٹھنا ہے، اور اللہ کا حکم ہے فسبح بحمد ربک حین تقوم، لہذا انہوں نے قرآن مجید کی آیت کے اوپر عمل کر کے اس حدیث پر کتاب کو ختم کر دیا۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتاب کا کام مکمل کر لیا تو وہ جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ مجلس سے اٹھتے ہوئے آپ سبحان اللہ کی دعا پڑھا کرتے تھے، جس سے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ سوچا کہ اب طلباء اپنا درس مکمل کر کے گھروں کو جائیں گے، تو اس وقت یہ حدیث کی تلاوت کریں گے تو اللہ تعالیٰ تعلیمی زمانے کی جتنی غلطیاں ہوں گی اللہ سب کو معاف فرما دے گا۔ اور تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر کے آخری حصے میں تسبیح بیان کرنے کا حکم فرمایا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے نبی علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرنے کی نیت سے حدیث تسبیح کو سب سے آخر میں لکھا۔ طالب علم کے ذہن میں باتیں آتی رہتی ہیں۔ اس وقت میرے ذہن میں بھی ایک بات آئی اور میں نے اپنے استاد کو بتائی کہ حضرت میرے ذہن میں یہ بات بھی آ رہی ہے۔ انہوں نے اس کو پسند کیا، لہذا وہ بات میں آج آپ کے سامنے بھی پیش کر دیتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اصل منشا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا تھی، یہ تو اندازے اور تخمین نہیں ہے، مگر ایک خیال یہ بھی آتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کو مکمل کرتے ہوئے اپنے شاگردوں کو ایک تحفہ دیا، ایک ہدیہ دیا کہ یہ لوگ اب مدرسہ چھوڑ کے گھروں کو جائیں گے، ان کی شادیاں ہوں گی، ان کو نوکری کرنی پڑے گی، امامت، خطابت، کام ذمے لگ جائیں گے، اور عوام الناس کے ساتھ ان کا اختلاط ہوگا، تو ان کو زندگی کی پریشانیوں سے واسطہ پڑے گا۔ اب یہ نائب رسول ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، ان کو زیب نہیں دیتا کہ یہ اپنی پریشانیوں کے لیے دنیا داروں کے پاس جائیں، عاملوں کے پاس جائیں۔ میں ان کو ایک عمل ایسا بتا دیتا ہوں کہ یہ کرتے رہیں گے، اس عمل کی وجہ سے اللہ زندگی کی سب پریشانیوں کو ختم فرما دے گا۔ چنانچہ حدیث پاک سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے اور قرآن مجید سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجرم کو کوڑے لگوائے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ساتھ تھے۔ تو بلغنی ان عمر جلد رجلا یوما وعنده کعب۔ اب جلاد نے جب اس بندے کے کوڑا لگایا نا تو اس نے سبحان اللہ کہا۔ نیکی کا زمانہ تھا، خیر غالب ہونے کا زمانہ تھا۔ آج کل تو لوگ زبان سے اول فول بکتے ہیں، پتہ نہیں کیا نکل رہا ہوتا ہے، ان کو سمجھ نہیں لگتی۔ اس زمانے کے جو مجرم لوگ تھے وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ہم نے اپنے بچپن میں ایک آدمی کو دیکھا، وہ پاگل تھا اور وہ ہر وقت اذانیں دیتا رہتا تھا۔
ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ہم حیران ہوتے تھے، کبھی گلی کے اس کونے پہ کبھی اس کونے پہ، اس کا کام ہی یہی تھا، ہر وقت نہ وقت کا پتہ نہ کسی اور چیز کا، وہ کھڑے ہو کے اذان ہی دیتا رہتا تھا۔ لوگ کہتے تھے یہ پاگل ہے، یہ اذانیں دیتا رہتا ہے۔ تو ایک ایسا بھی وقت تھا کہ پاگل لوگ اذانیں دیتے تھے، اس لیے کہ خیر غالب تھی۔ تو صحابہ کے زمانے میں تو خیر کا غلبہ تھا۔ وہ تو 3 دور ایسے گزرے ہیں جن سے نبی علیہ السلام نے خود خیر کے غالب ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ ان کو کہتے ہیں قرون ثلاثہ مشہود لہا بالخیر۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی کہ اس میں خیر غالب ہے۔ تو اس زمانے کے مجرم کو جب کوڑا لگانا تو اس نے کہا سبحان اللہ۔ فقال عمر للجلاد، عمر لانو نے امیر المومنین نے جلاد سے کہا دعہو، اس کو چھوڑ دو۔ فضاحک عمر، فضاحک کعب رضی اللہ عنہ مسکرا پڑے۔ جب کعب رضی اللہ عنہ مسکرائے تو عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا وما یضحکک، حضرت آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ قال، انہوں نے کہا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان سبحان اللہ تخفف من العذاب، سبحان اللہ نے اس بندے کے عذاب میں کمی کر دی۔ یعنی سبحان اللہ پڑھنے سے اللہ نے عذاب میں کمی فرما دی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ پریشانیوں میں مصیبتوں میں کمی ہو جاتی ہے سبحان اللہ کے پڑھنے سے۔ اور قرآن مجید سے اس کا ثبوت یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا تھا۔ اب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی، کوئی مخرج نظر نہیں آتا تھا کہ میں کیسے نکلوں۔ اور اندھیرے، ایک رات کا اندھیرا، ایک پانی کا اندھیرا اور ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ان 3 اندھیروں میں کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ مچھلی کے پیٹ پہ انہوں نے تسبیح پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ نے اس تسبیح کی برکت سے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا تھا۔ قرآن مجید کی آیت ہے، غور کیجیے، اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام میری تسبیح بیان نہ کرتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ پریشانی اتنی بڑی تھی، مشکل اتنی بڑی تھی کہ قیامت تک ختم نہیں ہونی تھی، مگر انہوں نے تسبیح پڑھی، اللہ نے پریشانیوں کو ختم کر دیا۔ آج ہم بھی کئی مرتبہ حالات کی مچھلی کے پیٹ میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، نکلنا سمجھ میں نہیں آتا۔ کچھ لوگ کاروبار کرتے ہیں، نقصان ہوتا ہے، قرضے سر پہ چڑھ جاتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم اس میں سے نکلے کیسے، عمل پوچھتے ہیں جی بتائیں کیا کریں۔ کچھ بچیاں حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جاتی ہیں، پڑھ کے فارغ ہو گئی ہیں، گھر میں بیٹھی ہیں رشتے کے لیے، کوئی رشتے نہیں آتا، ماں باپ بھی پریشان ہے، بچی خود بھی پریشان ہے، عمل پوچھتی ہے حضرت عمل بتاؤ کہ میں اس مصیبت میں سے نکل جاؤں۔ بھئی اس حالات کی مچھلی کے پیٹ سے آپ نکلیں گی جب آپ تسبیح زیادہ کریں گی اللہ کی۔ کئی مرتبہ بچی کی شادی ہو گئی، اولاد نہیں ہوتی، ڈاکٹر کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے بس دعا کرو۔ اب عورت پریشان کرے تو کیا کرے، پوچھتی ہے نہیں کہ مجھے کوئی عمل بتا دو۔ بھئی عمل امام بخاری بتا گئے آپ کو کہ آپ تسبیح پڑھیں گی، اللہ تعالیٰ اس تسبیح کی برکت سے ان حالات کی مچھلی کے پیٹ سے آپ کو نکال دیں گے۔ تو اس لیے علماء طلباء کو عاملین کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، عملیات والوں کے پاس، بلکہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کیا کریں، پڑھا کریں، اور اس تسبیح کی برکت سے اللہ ان کی زندگی کی ہر پریشانی مصیبت کو ختم فرما دیں گے اور ان کو مشکلات میں سے نجات عطا فرما دیں گے۔ آج جس بندے سے بات کرو اسی کو آپ پریشان دیکھیں گے، کوئی بندہ ایسا نہیں جو پریشانیوں سے بچا ہوا ہو، لیکن
ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں آتی، پریشانی خیالات کی وجہ سے آتی ہے۔ پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں آتی، پریشانی خیالات کی وجہ سے آتی ہے۔ کئی لوگ بڑے برے حالات میں ہوتے ہیں، بہت مشکلات میں ہوتے ہیں، مگر ان کے عزم جوان ہوتے ہیں، ان کے اندر ہمت بلند ہوتی ہے، ان کا جذبہ جوان ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی یاد میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ جیلوں میں ہوتے ہیں، ہتھکڑیاں لگی ہوتی ہیں، مگر پھر بھی ان کے دل پریشان نہیں ہوتے، پرسکون ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ کسی نے کہا کہ حضرت آپ جیل میں چلے گئے، آپ کو حاکم وقت نے قید کر دیا۔ ان کا بھائی میں مصیبت میں گرفتار ہوا ہوں، الحمدللہ معصیت میں گرفتار نہیں ہوا۔ تو وہ برے حالات میں بھی پرسکون ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کی سوچ اچھی ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں کی سوچ اچھی نہیں ہوتی وہ خواہ مخواہ منفی سوچیں سوچنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ کئی نوجوان بچے ہمارے پاس آتے ہیں، حضرت اب تو خودکشی کرنے کو دل کرتا ہے، سوئسائیڈل کیس ہوتے ہیں۔ تو یہ جو خودکشی کی سوچیں ہیں یہ صرف خیالات کی وجہ سے ہیں، حالات کی وجہ سے نہیں۔ اس سے زیادہ پریشانی میں لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں سوچتے خودکشی کے بارے میں۔ تو ہم آج زیادہ پریشان جو نظر آتے ہیں وہ اپنے خیالات کی وجہ سے ہیں، منفی سوچوں کی وجہ سے ہیں۔ اگر مثبت سوچ بنا لیں تو پھر کوئی پریشان ہونے والی بات ہی نہیں ہے، بلکہ پریشان حالات میں بھی انسان پرسکون دل کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ ہمارے اکابر کے اوپر کتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، لیکن انہوں نے پرسکون زندگی گزاری۔ تو اس لیے ان حالات میں آپ اللہ کی یاد کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ حالات کو بھی ٹھیک کر دیں گے اور دل کو سکون بھی عطا فرما دیں گے۔ لہذا آج کی اس مجلس میں یہ ایک چھوٹا سا نقطہ کہ جس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے اپنی زندگی کے مختلف مقامات پر۔ جب بھی زندگی میں پریشانی آئی اللہ کی طرف رجوع کریں، تسبیح پڑھیں، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ حالات کیسے سنوارتے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جو غم کے حالات میں سے خوشی نکال دیتے ہیں اور خوشی کے حالات میں سے اللہ تعالیٰ غم نکال دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں وہی دودھ ہے، بندہ پیتا ہے صحت ملتی ہے، اور وہی دودھ ہے پیتا ہے تو فوڈ پوائزننگ ہو کے موت آ جاتی ہے۔ تو اسی چیز سے زندگی ملی اور اسی چیز سے موت ملی۔ اللہ نے جس طرح سے چاہا اس سبب کو استعمال فرما لیا۔ تو اللہ کی طرف رجوع کریں گے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ ہمارے حالات کو ٹھیک فرما دیں گے۔ آج اس رجوع اللہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جتنی مادیت بڑھتی چلی جا رہی ہے اتنا انسان زیادہ پریشان ہوتے چلا جا رہا ہے۔ عجیب بات ہے کہ روٹی کو اتنی اہمیت تاریخ میں کبھی حاصل نہیں تھی جتنی آج حاصل ہے۔ جس بندے کو دیکھو روٹی کا غم، روٹی کا غم، اور کھاتے بھی ایک دفعہ نہیں، دن میں 3 دفعہ کھاتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ کھاتے ہیں۔ تو اسباب ہیں بھی سب سے زیادہ، اور جتنے شکوے اللہ کے آج کے دور میں ہیں اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھے، کبھی اتنے شکوے نہیں تھے جتنا آج کی مخلوق اللہ کا شکوہ کرتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکوے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور ان مشکل حالات میں اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو سنوار دیں گے، ہمارے دلوں کو پرسکون بنا دیں گے۔ اور جو طلباء فارغ ہوئے اب ان کو زندگی کی حقیقتوں سے واسطہ پڑے گا، پتہ چلے گا آٹے بھاؤ کے دال کا، آٹے دال کے بھاؤ کا۔ تو اس میں پھر پریشانیاں تو آتی ہیں، مگر پریشان بالکل نہ ہونا۔ اللہ اللہ کریں گے، اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں دیتے رہیں گے۔ جو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کو کبھی فاقوں کی مشکلات میں نہیں ڈالتے۔ ہمارے بڑے یہ مشکلات برداشت کر گئے، ہمارے لیے آسانیاں ہیں۔ آج کے دور میں اللہ اس بندے کو ایسے مشکلات میں نہیں ڈالتے، آسانی فرماتے ہیں۔ ہم اگر مشکلات میں پڑتے ہیں تو اپنے گناہوں کی وجہ سے پڑتے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے قرآن سے اعراض کرے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔
آج ہم قرآن سے اعراض کرتے ہیں، دیکھو معیشت تنگ ہے یا نہیں، نوکری والے ہیں تو بھی پریشان، کاروبار والے ہیں تو بھی پریشان، گھر کے جتنے بندے ہیں سب کے سب نوکریاں کرتے ہیں پھر بھی پریشان، پریشانی جان ہی نہیں چھوڑتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع نہیں رہا۔ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالی ہمارے حالات کو سنوار دیں گے اور مشکلات میں سے اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں نکال دیں گے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، عسر کے بعد یسر ہوتی ہے۔ اب دیکھیں عسر جو ہے یہاں پر معرفہ لایا گیا ہے، ان مع العسر یسرا، تو اس کا مطلب یہ کہ عسر ایک ہوگی تو اللہ دو یسر عطا فرمائیں گے، ہر عسر کے بعد اللہ یسرین عطا فرما دیتے ہیں۔ آیتوں کا اصل مقصود یہ ہے کہ جس بندے پر اللہ مشکل ڈالتے ہیں پھر اس کے بعد اس پر ڈبل آسانیاں فرما دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں اپنی یاد والی زندگی عطا فرمائے، گناہوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور ہر لمحے اپنی یاد والی زندگی نصیب فرمائے۔ اور جن طلباء نے حدیث مبارکہ کا یہ علم حاصل کر لیا، ہماری طرف سے ان کو مبارکباد ہو، ان کے والدین کو بھی مبارکباد ہو، اور جو طلباء پڑھ رہے ہیں اللہ ان کی ہمتوں میں اضافہ فرمائے اور ان کو اس نور کے علم سے اللہ مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی حضرت نے حکم فرمایا کہ کچھ اور سبق سنا دو، تو ایک تو تسبیح کثرت سے کریں اور دوسرا کام استغفار کثرت سے کریں۔ جتنی ہماری پریشانی ہے سب استغفار سے ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، ایک بندہ آیا، حضرت میں بڑا گناہ گار ہوں، کوئی عمل بتاؤ میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک بندہ آیا، حضرت بڑے دنوں سے بارش نہیں ہوئی، دعا کرو، عمل بتائیں کوئی بارش ہو جائے۔ فرمایا بھائی استغفار کرو۔ ایک بندہ آیا، حضرت بڑا غریب ہوں، دعا کرو اللہ بہت سارا مال دے دے۔ بھائی استغفار کرو۔ پھر ایک بندہ آیا، حضرت میرا بیٹا نہیں بیٹی ہیں، دعا کرو اللہ مجھے بیٹا عطا کرے۔ فرمایا بھائی جاؤ استغفار کرو۔ ایک بندہ آیا، حضرت باغ ہے، دعا کرو اس کا پھل اچھا ہو جائے۔ فرمایا استغفار کرو۔ اب ایک بندہ یہ ساری باتیں سن رہا تھا، اس نے کہا حضرت آپ کے ہاتھ میں عجیب نسخہ آ گیا ہے کہ جو آ رہے استغفار، جو آ رہے استغفار، ایک ہی عمل سب کو بتائے جا رہے ہیں۔ تو سیدنا حسن جانوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ نسخہ میں نے نہیں بتایا، یہ اللہ نے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تو دیکھو استغفار سے گناہ معاف ہو گئے، یہ پہلے بندے نے پوچھا تھا۔ پھر وَيُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِدْرَارًا، اللہ بارشیں عطا فرماتا ہے، دوسرے بندے نے بارش کی بات پوچھی تھی۔ اور تیسرے نے کہا تھا میں غریب ہوں مجھے مال مل جائے، اللہ فرماتے ہیں وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ، اللہ مال کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائیں گے، وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں باغوں کا زیادہ پھل عطا فرمائیں گے اور زمین سے پانی کے چشمے عطا فرمائیں گے۔ آپ دیکھیں ہماری جتنی پریشانی ہے وہ ان 4-5 چیزوں کے اندر اندر ہوں گی۔ کسی کو بیٹے نہ ہونے سے پریشانی، کسی کو مال نہ ہونے سے پریشانی، کسی کو نوکری نہ ہونے سے پریشانی، کسی کو بیماری کی وجہ سے پریشانی، کسی کو گناہوں کی وجہ سے پریشانی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم کثرت سے استغفار کریں تو ہماری ساری پریشانیاں اس ایک عمل استغفار سے ہی ختم ہو سکتی ہیں۔ تو استغفار کی کثرت کر لیجیے۔ اچھا استغفار اس طرح بھی کر سکتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لیکن کئی مرتبہ زیادہ لمبا استغفار پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو استغفر اللہ ہی پڑھتے رہیں تو بھی بہت کافی ہے، یہ بھی انسان کو کفایت کرتا ہے۔ استغفر اللہ ہی پڑھتے رہیں، آسان سا لفظ ہے، اٹھتے بیٹھ چلتے پھرتے ہر وقت پڑھیں،
مرد پڑھے، عورت بھی پڑھے، باوضو بھی پڑھے، بے وضو بھی پڑھے، ہر حال میں پڑھے، استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب پریشانیاں دور کر دیں۔ بلکہ اس موقع پہ میں ایک واقعہ سنا کے بات مکمل کرتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے محدث اور فقیہ گزرے ہیں، اللہ نے ان کو بڑا مقام عطا کیا تھا، بڑھاپا تھا، تو انہوں نے ایک دوسری بستی میں جانا تھا کسی کام کے لیے، نجی کام تھا۔ انہوں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں کسی کو اپنے ساتھ خادم کے طور پہ لے جاؤں، میں اکیلا چلا جاتا ہوں اور کام کر کے آ جاتا ہوں۔ چنانچہ امام صاحب سفر پہ چل پڑے، ایک تھیلا تھا جس میں ضرورت کی کوئی سفر کی چیز تھی، زیادہ رہا تھا اور چل پڑے۔ مغرب کا وقت ہوا تو ایک بستی میں آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، خیال یہ تھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے میں مسجد کے اندر ہی رک جاؤں گا، جب صبح ہوگی تو پھر میں اگلا سفر کل کر لوں گا۔ آپ عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے تو تھوڑی دیر کے بعد مؤذن وارد ہو گیا، بڑے میاں یہاں کیوں بیٹھے ہو، آپ چلو میں نے تو مسجد کو بند کرنا ہے۔ تو امام صاحب سوچ میں پڑ گئے کہ میں نے تو رات گزارنے کی نیت کی تھی اور یہ کہتا ہے کہ چلو مسجد سے، تو اٹھتے اٹھتے تھوڑی دیر ہو گئی تو وہ مؤذن گرم ہو گیا، غصے میں آ گیا، بڑے میاں جلدی نہیں کریں گے نا تو میں آپ کی گٹری اٹھا کے مسجد سے باہر پھینک دوں گا، جلدی کرو۔ تو امام صاحب بڑے حیران، دل میں دعا کی، یا اللہ کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں کہ میں آپ کے گھر میں بیٹھ ہی نہیں سکتا، یہ کیا میرے اوپر بندہ آپ نے مسلط کر دیا کہ یہ مجھے بھگا رہا ہے یہاں مسجد سے۔ خیر امام صاحب ذرا دل گرفتہ تو ہوئے مگر مسجد سے باہر تشریف لائے۔ جیسے ہی مسجد کے دروازے سے باہر نکلے تو دیکھا کہ مسجد کے دروازے کے ساتھ ایک تنور تھا، نان بھائی کی دکان تھی، جیسے افغانی نان لوگ خریدتے ہیں نا، تنور پہ لگتے ہیں تو لوگ خریدتے ہیں، تو وہ روٹیاں پکا رہا تھا۔ تو امام صاحب نے سوچا ٹھنڈ ہے، ادھر ادھر جاؤں گا تو ٹھنڈ لگے گی، بہتر ہے کہ میں تنور کے قریب ہی بیٹھ کے وقت گزار لیتا ہوں۔ تو امام صاحب نے اس نوجوان سے پوچھا کیا میں آپ کے قریب یہاں بیٹھ سکتا ہوں، آپ اپنا کام کرتے رہنا، میں بیٹھا رہوں گا۔ اس نے کہا بڑے میاں بیٹھ جاؤ۔ تو امام صاحب بیٹھ گئے۔ اب امام صاحب نے اس نوجوان کی طرف دیکھا، وہ روٹی آٹے کا پیڑا بناتا تو استغفر اللہ پڑھتا، پھر اس کی روٹی بناتا تو استغفر اللہ پڑھتا، پھر جب روٹی تنور میں لگاتا تو استغفر اللہ، جب روٹی پک جاتی اس کو نکالتا تو استغفر اللہ، ہر سٹیپ پہ وہ استغفر اللہ پڑھتا رہا۔ امام صاحب اس کو کافی دیر بیٹھ کے دیکھتے رہے، پھر امام صاحب مسکرائے، اس کی طرف دیکھا، نوجوان تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تو اتنی کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے۔ اس نے کہا حضرت مجھے یہ عادت پڑ چکی ہے، کئی سال سے میرا معمول بن گیا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا ہے، میں جو دعا مانگتا ہوں اللہ میری ہر دعا قبول کرتے ہیں۔ جب اس نے یہ کہا تو امام صاحب اور حیران ہوئے، اور امام صاحب نے اس کی طرف مسکرا کے پھر دیکھا اور کہا کہ تو مستجاب الدعوات ہے، تیری زندگی کی ہر دعا قبول ہوئی ہے۔ اس نے سوچا اور کہا کہ امام صاحب، اس نے کہا کہ بڑے میاں میں نے جو دعا مانگی زندگی میں قبول ہوئی، صرف ایک دعا مانگی تھی جس کا انتظار ہے کہ کب قبول ہوگی۔ امام صاحب نے کہا تو نے کون سی دعا مانگی تھی؟ اس نے کہا کہ میں نے سنا کہ امام احمد بن حنبل کوئی بڑے اللہ کے ولی بزرگ ہے، اور میرے دل میں بڑی چاہت تھی کہ میں ان کو جا کے ملوں، مگر میرا کام ایسا ہے کہ میں چھٹی نہیں کر سکتا، تو میں نے دعا مانگی تھی اللہ مجھے امام احمد بن حنبل سے ملاقات عطا فرما دینا، تو ابھی تک میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی، اس کی وجہ سب دعا قبول ہو گئی۔ امام صاحب آگے بڑھے اور اس کو سینے سے لگا لیا، مبارک ہو اللہ نے تیری اس دعا کو بھی قبول فرما لیا، میرا نام احمد بن حنبل ہے۔ استغفار سے اللہ تعالیٰ بندے کو مستجاب الدعوات بھی بنا دیتے ہیں، گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، اور زندگی کی سب پریشانیاں ختم کر دیتے ہیں۔ لہذا یہ تسبیح اور استغفار ان دو کو آپ اپنا معمول بنا لیجئے، اور زندگی کی پریشانیوں سے جان چھڑا کے اللہ کی عبادت کر کے زندگی گزاریے۔ یہ زندگی دنیا کی پریشانیوں کے لیے نہیں ملی، یہ زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملی ہے۔
تو مقصد اللہ کو راضی کرنا بن جائے، ہم عبادت کریں، خود بھی کریں، گھر والوں کو بھی عبادت کے راستے پہ لگائیں اور اسی میں اپنی زندگی کھپا دیں۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور اس مجلس میں اٹھنے سے پہلے اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حکم ہوگا۔ ابھی ہم توبہ کے کلمات پڑھیں گے تو سب حضرات دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ ہم زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں۔ جیسی نیت ہوتی ہے ویسے مراد مل جاتی ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چند معمولات ہیں۔ ایک ہے استغفار 100 مرتبہ صبح اور شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا ہے درود شریف 100 مرتبہ صبح اور شام پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اور تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا۔ اگر ایک پارہ روزانہ تلاوت کریں تو بہت اچھی بات ہے، مشکل ہو تو چلو آدھا پارہ صحیح، اور بھی مشکل ہو تو چلو ایک ربع صحیح، ایک پارہ، ایک پاؤ صحیح۔ بلکہ جو لوگ دنیا کے چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں جی ٹائم ہی نہیں ملتا، بھائی ایک صفحہ پڑھو ضرور۔ کوئی دن اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے۔ اور چوتھا ہے اللہ کی طرف ہر وقت رجوع کرنا، اس کو کہتے ہیں وقوف قلبی، ہتھ کارول دل یارول، دست بکار دل بیار، اس کا مشتاق بن جانا۔ اور پانچویں چیز ہے مراقبہ۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان صبح و شام نماز پڑھ کے تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ پڑھنا زبان سے نہیں ہے، دل پڑھ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ اور واقعی کچھ دنوں کے بعد دل سے یہ کیفیت محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہوں کہ جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ غموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے،
دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، روزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، مے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، مے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. رب کریم، جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما. اے اللہ، جو گناہ ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما، جو بنا ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما. اے اللہ، جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، اور جو کر کے بھول گئے ان گناہوں کو بھی معاف فرما. اے اللہ، معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما اور ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما. کریم آقا، ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ، ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کے در پر حاضر ہیں، دامن پھیلائے بیٹھے ہیں. اللہ، جس طرح ایک عیالدار اپاہج کسی سخی کے دروازے پر داخل ہے اور اس امید سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اگر یہ دروازہ کھل گیا میرے بچوں کا فاقہ ختم ہو جائے گا. اللہ، ہم اس عیالدار اپاہج سے زیادہ محتاج ہیں اور آپ اس دنیا کے سخی سے زیادہ بڑے سخی ہیں. ہم آپ کا دروازہ اس امید کے ساتھ کھٹکھٹا رہے ہیں، اگر یہ دروازہ کھل گیا تو سعادت نصیب ہو جائے گی. اللہ، رحمت کی ایک نظر کر دیجئے اور ہماری بگڑی بنا دیجئے. تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. کریم آقا، آپ کی رحمت کی ایک نظر پڑتی ہے تو زندگیاں بدل جاتی ہیں. اے اللہ، وہ نظر جو آپ نے فضیل بن عیاض پر ڈالی،
ڈاکوں کی سرداری سے نکال کے ان کو ولیوں کا سردار بنا دیا۔ وہ محبت کی نظر جو آپ نے بشر حافی پہ ڈالی، شراب خانے سے نکال کے اپنی محبت کے جام عطا فرما دیا۔ وہ محبت کی نظر جو آپ نے جنید بغدادی پہ ڈالی، دنیا کی پہلوانی سے نکال کے اولیاء کی دنیا کا پہلوان بنا دیا۔ اللہ ایک محبت کی وہ نظر ہم پر بھی ڈال دیجئے۔ اے اللہ یہ اتنا بڑا مجمع آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھا ہے، آپ کے سامنے فریاد کرتا ہے، کریم آقا ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اے اللہ محبت کی ایک نظر ڈال دیجئے۔ اے اللہ ایک نظر محبت کی ڈال دیجئے۔ رب کریم یہ دعا مانگتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے آپ کی طرف سے آواز نہ آ جائے۔ محبت کی نظر میں بلال پہ ڈالتا تھا، محبت کی نظر میں سمیہ پہ ڈالتا تھا۔ تم اپنی زندگیوں کو دیکھو میرے مالک، ہم سراپا گناہ ہیں، مگر آپ بھی تو عطا کرنے والے ہیں۔ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، بلکہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیجئے۔ رب کریم مہربانی کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، اللہ ہمیں من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، اللہ ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اس سے پہلے کہ ہمیں کفن پہنایا جائے، اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اور اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما۔ اللہ زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا، اور قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا۔ اے اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ موجود ہیں سب کے دلوں کی نیک مرادیں پوری فرما۔ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اے اللہ بچوں کے لیے نیک رشتے عطا فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اے اللہ جو قرضوں مرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں ان کو اس سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا ہم پر رحمت فرما، ہماری مشکلات کا حل فرما۔ اے اللہ آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا۔ اے اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اور بندہ پریشان ہوتا ہے تو پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اللہ جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں، منگتے ہیں آپ کے در کے سائل ہیں، ان جھولیوں کو بھر دیجئے، اپنی رحمت کی نظر کر دیجئے۔ رب کریم مہربانی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ یہ رات کا وقت ہے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، مگر آپ کا دروازہ تو اب بھی کھلا ہے۔ اللہ ہمارے دامنوں کو بھر دیجئے، ہماری مرادوں کو پورا کر دیجئے۔ اے اللہ دنیا کا فقیر ایک دروازے سے نہ ملے دوسرے پہ چلا جاتا ہے، نہ ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے جن کے پاس ایک ہی دروازہ ہے۔ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کا در دکھایا اور یہ بھی بتلا دیا کہ اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں۔ اے اللہ جو آپ کے دروازے سے خالی اٹھتا ہے وہی بدنصیب بدبخت ہوتا ہے۔ اللہ شقی بننے سے بچا لیجئے، ہمارے دامن بھر دیجئے، دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ امت میں جو وہ حضرات گزرے کہ 20-20 سال گناہ لکھنے والے فرشتے کو گناہ لکھنے کا موقع نہ ملا، اللہ یہ ان کا تو کمال نہیں تھا، آپ کی دی ہوئی استقامت تھی، توفیق تھی۔ اے اللہ جیسے آپ نے ان کو تقویٰ کی وہ توفیق عطا فرمائی، اپنی رحمت سے ہمیں بھی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے۔ اللہ ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے مگر شیطان بدبخت ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے اور ہمارا نفس امارہ ہے، ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے اور شیطان بدبخت سے ہمارا پیچھا چھڑا دیجئے۔ اے اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، شیطان کو ہم پہ مسلط ہونے سے روک دیجئے۔
اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما لیجیے، ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ رب کریم مہربانی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو ٹوٹے پھوٹے اعمال کر رہے ہیں ان کو شرف قبولیت عطا فرما، اور جو گناہ کیے ان کو معاف فرما، اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوالی کو انکار نہ کرو۔ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں۔ اے مالک ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، میرے مولا ہمیں بھی اپنے در سے خالی نہ اٹھا دیجئے، ہمیں بھی جھڑکیاں نہ دیجئے، اپنے در سے دور نہ کیجئے۔ اللہ ہمارے دامن بھر دیجئے، ہم پر رحمت کی نظر کر دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم فقیر ہو، اور یہ بھی فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات تو فقیروں کے لیے ہوتے ہیں۔ اے اللہ جب ہم فقیر ہیں اور صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں، ہمیں اپنی رحیمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی ستاری کا صدقہ دے دیجئے، اپنی غفاری کا صدقہ دے دیجئے۔ رب کریم مہربانی فرمائیے۔ اے اللہ ہم اپنے عملوں پر جنت میں چلے جائیں اس کی تو توقع ہمیں نہیں ہے، ہاں آپ اگر ہمارے لیے فیصلہ کر دیں پھر جنت میں جانا آسان ہو جائے گا۔ اے اللہ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی۔ اللہ ہمیں اپنے عملوں پہ بھروسہ نہیں، آپ کی رحمت پہ بھروسہ ہے۔ آپ اگر فضل فرما دیں تو یہ کام ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اے اللہ مہربانی فرما دیجئے۔ اللہ آپ نے ہمیں دنیا میں کتنی نعمتوں میں پالا ہے، ہم آپ کی نعمتوں میں پلے ہوئے بندے ہیں۔ اللہ ہم سے تو چند کلو کا وزن سر پہ اٹھایا نہیں جاتا، قیامت کے گناہوں کا یہ پہاڑوں برابر بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ اے اللہ یہ گناہوں کو اتنے بڑے بڑے رجسٹر سر پہ ہم کیسے اٹھا کے پیش ہوں گے؟ اے اللہ مہربانی فرمائیے۔ دنیا میں دو بندوں کے سامنے کی ذلت برداشت نہیں ہوتی، اللہ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے کی ذلت کیسے برداشت ہوگی؟ آپ مہربانی فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو دنیا میں ہی معاف فرما دیجئے تاکہ قیامت کے دن ہمارا پنڈورا باکس نہ کھلے، ہمارے کرتوت دوسروں کے سامنے آئیں ہی نہ۔ اللہ مہربانی فرما دیجئے، ہماری اس فریاد کو سن لیجئے، قبول فرما لیجئے۔ اللہ رحمت کا معاملہ فرما، ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما، اور آئندہ میں نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما، پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما۔ پروردگار عالم یہ آپ کے یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اے اللہ آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے، انہوں نے فتح مکہ کے دن قریش مکہ کو یہی الفاظ کہے تھے لا تثریب علیکم اليوم۔ اے اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں، اور آپ کو اپنی شان کریمی پہ بڑا ناز ہے۔ قرآن مجید میں آپ نے جگہ جگہ اس کے تذکرے بھی کیے ہیں۔ اے اللہ آج اپنی شان کریمی کا اظہار فرما دیجئے، آپ بھی اپنے بندوں کو یہی کہہ دیجئے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء۔ اے اللہ مہربانی سے فرما دیجئے ہمارے گناہ معاف کر دیجئے، اور ہمیں گناہوں سے معاف فرما کر خیر خیریت کے ساتھ اپنے گھروں میں واپس لوٹا دیجئے۔ اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ آپ کو اتنے کریم ہیں کہ آپ نے 2 انبیاء کو فرعون کے پاس بھیجا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس کے ساتھ نرم گفتگو کرنا، نرم بات کرنا۔ اے اللہ جب آپ اس متکبر بندے کے لیے نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، تو اللہ آپ کے سامنے تو آپ کے وہ بندے بیٹھے ہیں جو روزانہ سجدے میں سر ڈال کر سبحان ربی الاعلی کی تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ آپ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ ہم سے ناراض نہ ہوئیے، اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ ہم آپ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، کریم آقا آپ ہم پر مہربانی کی نظر فرما دیجئے۔
اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ راضی ہو جائیے۔ اے اللہ وہ عرابی نے جو بات کی تھی، اللہم اغفر اللہم اغفر فإنک لا تغفر فاغفر، اے اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، اور اگر معاف نہیں کرنا پھر بھی معاف کر دیجئے۔ اللہ آپ کو اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ ہمارا آپ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ اے اللہ ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں آپ کے سوا ہماری کوئی پناہ گاہ نہیں، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اے اللہ ہم آپ کے در پر حاضر ہیں، ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، آپ کو اپنا رب جانتے ہیں، قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اے اللہ اپنی اس رحمت کے بدلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اور اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ مجمع کے دلوں میں دوست احباب کے دل کی جو نیک مرادیں ہیں اپنی رحمت سے ان مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ دور بیٹھے بھی جو لوگ آواز سن رہے ہیں اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شریک فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مجمع میں کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ ان کے معصوم ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا، اور ان کی برکت سے اللہ ہم گنہگاروں کے ہاتھوں کو بھی قبول فرما لینا۔ اے اللہ اس مجمع کتنے لوگ ہیں جو بال کو سفید کر بیٹھے مگر دل سے آ کر بیٹھے، وہ اپنے دل کا غم کس کو جا کر کہیں، کس کے سامنے دل کا حال کھولے؟ آپ سینوں کے بھید جاننے والے ہیں۔ اللہ سفید بالوں کی لاج رکھ لیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اور آئندہ میں نیکی تقویٰ کی زندگی عطا فرمائیے۔ اللہ اس مجمع میں کتنے نوجوان ہیں آج سچی توبہ کر چکے ہیں، اے اللہ آج تو گرم خون کی معافیاں مانگ رہا ہے۔ اگر آپ نے ان کو معاف نہ کیا شیطان بہکائے گا، نفس بھٹکائے گا، جوانیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ جوانیاں ضائع ہونے سے بچا لیجئے۔ اللہ ان نوجوانوں کے اتحادوں کو قبول کر لیجئے اور ہمیں نیکی کی زندگی عطا فرما دیجئے۔ پروردگار عالم مہربانی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین امتی بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ رب کریم قبیلہ طے کی عورت اچانک ننگے سر آ گئی تھی نبی علیہ السلام کے سامنے، تو محبوب نے اپنی چادر سے اس کے سر کو ڈھانپ دیا تھا۔ اللہ آج آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے۔ اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے۔ اے اللہ کوئی دن ایسا نہیں جہاں خبر نہ آتی ہو فلاں جگہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، فلاں جگہ خون بہایا گیا۔ میرے مالک اب تو کافروں نے ہمیں تانے دینے شروع کر دیے، مسلمانوں تمہارا خدا کہاں گیا؟ اللہ ہم کمزور نہیں، ستکار نہیں، گنہگار نہیں، مگر یہ تانے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتے، مہربانی فرما دیجیے۔ اللہ ان کافروں کی زبانیں بند کر دیجیے، ان کے تکبر توڑ دیجیے۔ انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی، اللہ ہم مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے۔ یہ کلمہ پڑھنے والے بندے اللہ آپ کی طرف توجہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، مہربانی کا معاملہ فرما۔ جہاں بھی کوئی بندہ پریشان ہے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما۔ میرے مالک مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ علیہ اور خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ رب کریم آپ کے مقبول بندے احرام باندھ کے چلتے ہیں، حج عمرے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں، کوئی غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگتا ہے، کوئی مقام ابراہیم پہ نفلیں پڑھتا ہے، کوئی خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لیجیے۔ بار بار اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی حاضری نصیب فرما دیجیے۔ رب کریم جو دل کی نیک مرادیں ہیں اپنی رحمت سے پورا فرما۔ ہمارے والدین عزیز اقارب جو فوت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، اور جن کی آپ نے مغفرت فرما دی اللہ ان کو قرب کے اعلیٰ ترین جو ہے درجات عطا فرما۔ اللہ
اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اس کو اپنے مقبول اداروں میں شامل فرما۔ اے اللہ ادارے کے حضرات نے جس محبت کے ساتھ بلایا اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت نصیب فرما۔ جتنے طلباء ہیں سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ یہاں اس ادارے کے علمی فیض کو دنیا کے کونے کونے کے اندر پہنچا۔ جو ادارے کے معاونین ہیں اللہ ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما۔ پروردگار عالم جو یتیم بچوں کے لیے کفالت کا پروگرام ہے اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ جو مریضوں کے لیے ہسپتال کی ارینجمنٹس ہیں اللہ ان میں بھی برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ اس خدمت میں اور اضافہ فرما۔ جو کرنے والے حضرات ہیں اللہ ان کی ہمتوں اور برکتوں کو اور زیادہ فرما۔ رب کریم اپنی خصوصی رحمت کی نظر فرما۔ کریم آقا رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ادارے کی جو ضروریات ہیں اللہ تعمیری اعتبار سے یا تعلیمی اعتبار سے اپنے غیبی خزانوں سے پوری فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم ہم آپ کے بندے ہیں اور آپ نے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ اپنے بندوں پر رؤوف اور رحیم ہے۔ علماء سے سنا ہے رافت اور رحمت جمع ہو جاتی ہے، اسی کو محبت کہتے ہیں۔ اللہ ہم اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجیے، اللہ اپنی ناراضگی سے بچا لیجیے۔ اللہ چھوٹا بچہ اپنے کپڑے میں پخانہ کر بیٹھتا ہے، ہر بندہ اس کو نفرت سے دیکھتا ہے، بو آ رہی ہے جاؤ یہاں سے جاؤ یہاں سے، وہ ہر ایک کی ترشی نظریں جو ہے وہ برداشت کرتا رہتا ہے اور اس کو پھر بالآخر اپنی ماں نظر آتی ہے، ماں کے پاس جا کے روتا ہے امی مجھے بو آ رہی ہے مجھے دھو کے صاف کر دیجیے۔ اللہ ماں اپنے بچے سے نفرت نہیں کرتی، اس کے گند کو دھو دیتی ہے، نہلا کر صاف کپڑے پہنا دیتی ہے، لوگ اسی بچے کو پھر سینے سے لگا لیتے ہیں۔ اے اللہ ہم بھی گناہوں کے ذریعے سے اپنے دلوں کو اے اللہ نجس کر بیٹھے، اپنے اعضاء کو نجس کر بیٹھے۔ اے اللہ گناہوں کی بدبو کو آپ نے اپنی رحمت سے چھپایا ہوا ہے، ورنہ تو کوئی بندہ ہمارے پاس بیٹھنا برداشت نہ کرتا، چہرے پہ تھوکنا برداشت نہ کرتا۔ اللہ اب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ہم اپنے آپ کو ناپاک کر بیٹھے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت کی نظر ڈال کے پاک کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو دھو دیجئے، ہمارے من کو صاف کر دیجئے، ہماری نیتوں کو صاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دیجئے، مصیبتوں سے ہمیں محفوظ کر لیجئے۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اس کو دین کا قلعہ بنا اور ہمیں شریعت و سنت کے مطابق یہاں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جو اس ملک کے اندر بد امنی پھیلاتے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، جو اس ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ ان کو چن چن کے دفع دور فرما۔ اے اللہ اتنا پیارا ملک بحرانوں کا شکار ہے، بحرانوں سے اس ملک کو نکال دیجیے اور ہمیں ملک کا ایک اچھا شہری بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ہمارے حکمرانوں کو وقت کے مناسب اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما۔ اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما دیجیے۔ کریم آقا آپ کی تو عظمتوں کی انتہا نہیں، آپ کے خزانوں کی انتہا نہیں۔ اللہ آپ زمین و آسمان کے خزانوں کے مالک ہیں، اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیجیے اور اپنے بندوں کی ضروریات کو پورا کر دیجیے، رحمت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اللہ ہم دنیا میں ایسے وقت میں پیدا ہوئے کہ آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، ہم ظاہراً ان کی زیارت سے محروم رہ گئے۔ اب جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن کچھ بندوں کو اندھا کھڑا کروں گا۔ اللہ ڈر لگتا ہے اگر آپ نے اندھا کھڑا کر دیا ہم یہاں بھی زیارت نہ کر سکے وہاں بھی زیارت نہ کر سکیں گے، اس دوہری محرومی بھی اللہ بچا لینا، اللہ رحمت فرما لینا، ہمیں قیامت کے دن اپنے محبوب میں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرما دینا، ان کے حوض کوثر سے جام عطا فرمانا اور جنت میں ان کا پڑوس عطا فرمانا۔
فرما دینا. اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما, ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اے دعا فریاد کر عرش بری کو تھام کے, اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے. خار ہیں بدخار ہیں, ٹوٹے ہوئے ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں, جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت سے ہیں. حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں, تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا, ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا. اللہ ہم غافل بن گئے, ہم خطاکار بن گئے, گنہگار بن گئے, لیکن آپ ہم سے نظر نہ ہٹائیے. اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں, مہربانی فرما دیجیے. اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما دیجیے, ہم پر ترس کھا دیجیے. اے کمزوروں کے پروردگار, اے ضعیفوں کے پروردگار, ہم پکارے تو کس کو پکارے؟ اللہ آپ ہی کا در ہے, اب اسی در سے لے کے جانا ہے. مہربانی فرما دیجیے, ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.